میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر والدین کے بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ حقوق کا تعلق والدین کی حیات سے ہے، یعنی جب والدین زندہ ہوں یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی خدمت بجا لائی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور جب والدین کا انتقال ہو جائے تو بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد پر عائد ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے اور دعائے خیر کیا جائے۔ حضرت ابو سعید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ بنو سلمہ کے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے والدین پر ان کی وفات کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو عائد ہوتے ہیں اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو بندوں پر، اولادوں پر عائد ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ حقوق یہ ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ اور دوسرا حق یہ بیان فرمایا کہ ان کے جن لوگوں سے وعدے تھے یا معاہدے تھے، کچھ معاملات تھے، ان کو حل کیا جائے، جن معاہدات میں وہ شریک تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جو والدین کے ملنے جلنے والے تھے، رشتہ دار و اقارب تھے، اعزہ تھے، دوست و احباب تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا اکرام و اعزاز کیا جائے، اور جس طریقے سے انسان اپنے ذاتی دوست و احباب رکھتا ہے اور ان کا اکرام و اعزاز کرتا ہے، مختلف مواقع پر ان سے ملنے جلنے جاتا ہے، اپنے گھر پہ بلاتا ہے، مختلف تقریبات اور پروگراموں کے موقع پر انہیں بلاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے والدین کے جو رشتہ دار یا دوست احباب ہیں ان سے ملنا جلنا چاہیے، ان کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے۔ تو جن رشتوں سے وہ جڑے ہوئے تھے ان رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا یہ بھی والدین کا ایک حق ہے جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ سیرت سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اپنے والدین سے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جب بھی اپنے گھر میں کوئی اچھا سالن پکواتے تو اپنے والدین کے جو دوست احباب تھے ان کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں ان کے یہاں بھی آپ جو ہے اچھا کھانا جب پکواتے، سالن پکواتے تو ان کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ تو سیرت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جو بھی والدین سے رشتہ اور تعلق رکھنے والے تھے کسی نہ کسی نوعیت میں ان کا آپ اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بیان فرمائے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے معافی طلب کی جائے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولادوں کو جو والدین کی موجودگی میں نافرمان تھے اور والدین کی رضامندی سے محروم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں دعائے خیر کی وجہ سے اور دعائے مغفرت کی وجہ سے ایسی اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں میں، نیک اولادوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث سے تو یہاں تک بات پتہ چلتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
انی اتیت ذنبا عظیما، کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہل من توبۃ، فہل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے، اس صحابی سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ نہیں، والدہ کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کیا تمہاری کوئی خالہ موجود ہیں؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ ہاں ہماری خالہ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بڑا سے بڑا گناہ اگر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے جو ملنے جلنے والے تھے یا ان کے رشتہ دار و اقارب تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک یا ان کی خدمت یا ان کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے یا والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے والدین کے رخصت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور ان کے یعنی والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ فائدہ حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنے والی اولادوں کو اس کے لیے فرما بردار اور مطیع بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم، اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو۔ یبروا ابناؤکم، تمہاری اولادیں جو ہوں گی وہ بھی تمہاری فرما بردار اور مطیع ہوں گی۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا وعفوا تعفو نساؤکم، کہ تم پاک دامنی اختیار کیا کرو، پاکیزگی اختیار کرو، تمہاری عورتیں اور تمہاری بیویاں جو ہیں وہ پاک دامنی اور پاکیزگی اختیار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے گا کہ وہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور پھر ایک فائدہ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وسعت دے دی جائے، فراخی اور فراوانی دے دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ من احب ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کی رزق میں کشادگی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے جو رشتہ دار اور احباب ہیں ان کو جوڑا جائے، ان سے تعلقات اچھے رکھے جائیں۔ فلیصل رحمہ، یعنی جو بھی ان کے رشتہ دار تھے ان رشتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جس شخص کے والدین موجود ہوں اور اولادیں ان کی خدمت کرتی ہیں تو والدین ان کے حق میں جنت کے 2 دروازے ہیں۔ اگر والدین کی خدمت بجا لاتے ہیں تو وہ دونوں جنت کے دروازے ہیں، اور اگر خدمت نہیں کرتے ہیں تو وہ دونوں جہنم کے دروازے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ایک جنت کا دروازہ اور ایک جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو خدمت گزار اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور حسن سلوک کرتی ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کو محبت اور شفقت بھری نگاہ سے دیکھے تو دیکھنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن بھر میں سینکڑوں مرتبہ انسان دیکھے تو کیا سینکڑوں مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں اگر دن بھر میں 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کو شفقت و محبت کی نگاہ سے بندہ دیکھتا ہے تو 100 حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ثواب چاہے دے سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی مختلف احادیث سیرت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کے تعلق سے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں اور کتنی پاکیزہ تعلیمات شریعت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان کو اگر بڑھایا جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی رخصت ہونے کے بعد ان کے دوست احباب سے اچھے تعلقات رکھے جائیں تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر ہمیں کچھ فرضی ایام جو ہے تہوار کے طور پر منانے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں۔ آج آپ سنتے ہوں گے کہ مغرب میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیز منائے جاتے ہیں، ان کے یہاں یہ مذہبی تعلیمات موجود نہیں ہیں، وہ ان پاکیزہ تعلیمات سے کھوکھلے ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، اور نہ بچے کبھی والدین سے ملنے جلنے جاتے ہیں۔ ایک عمر اگر ہو گئی والدین کی تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملنے جلنے کے لیے ان کو موقع ملتا ہے، تو اسی لیے وہ فرضی ڈیز منایا کرتے ہیں کہ آج مدرس ڈے ہے یا فادر ڈے ہے۔ اسلام نے ہمیں اتنی پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمیں ان ایام کو منانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، بلکہ ہر دن ہمارا مدرس ڈے اور فادرس ڈے ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور اتنی پاکیزہ اور اتنی عظیم الشان چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو آخرت میں تو سرخروئی اور کامیابی مقدر ہے ہی، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ